جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسوں 5 جنوری کے دن اسی تنظیم اصلاح معاشرہ کی شاخ کریلی کی طرف سے یوم صدیق اکبر کا پروگرام منعقد ہوا، جس کے لیے مجھے وہاں کے ذمہ داران نے دعوت دی اور اسی سلسلے میں حاضر ہوا۔ آج میں بالکل جا رہا تھا، لیکن یہ خیال آیا کہ شاہد بھائی کی طبیعت زیادہ عالی رہی ہے تو عیادت کر لیں۔ جب یہاں گاڑی سے اتر گئے تو پتہ چلا کہ آج اتوار ہے۔ محض اتفاق کہ میری حاضری اس میں ہو رہی ہے، تو تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا اور اس کے بعد میں اجازت لے لوں گا۔ شرکت بھی ہو جائے گی، آپ لوگوں سے ملاقات ہو ہی رہی ہے، اور پھر آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ میں رخصت رہوں گا۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور روحی فداہ و ابی و امی جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج 24 جمادی ہے، اور یہ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ 22 جمادی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ بہت سے شہروں میں، بہت سے مقامات پر اس موقع پر بارگاہ صدیقیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ ہماری حاضری اسی سلسلے میں ہوئی ہے۔ تو آنے سے پہلے میں نے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کی فضیلت سے متعلق کچھ آیات، کچھ تفاسیر کا مطالعہ کیا تھا، چونکہ یہاں کے اکثر لوگ جو ہے اس پروگرام میں نہیں پہنچے تھے، اس لیے انہی میں سے کچھ چیزوں کو دہرا دے رہا ہوں، وہ بھی تفسیر ہے۔ تقریباً 15 آیات کریمہ حضرت صدیق اکبر کی فضیلت میں قرآن مقدس میں وارد ہوئی۔ کوئی دوسرا صحابی ایسا نہیں جس کی فضیلت میں قرآن مقدس میں اتنی آیتیں موجود ہیں، تنہا حضرت صدیق اکبر کی ذات، اور انہی میں سے ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے بھی تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور وہ رسول اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر سکینہ نازل فرمایا اور ان کی مدد ایسے لشکر کے ذریعے کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، دوسرے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ وہ رسول اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ 1,14,000 تقریباً صحابہ کرام ہیں، 1,14,000، لیکن ان میں سے کون صحابی ہے
اس کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کسی کے بارے میں تاریخ سے معلوم ہوا ہے، کسی کے بارے میں حدیث کی کتاب سے معلوم ہوا، کسی کے بارے میں تفسیر کی کتاب سے معلوم ہوا، لیکن صرف واحد ایک صحابی جن کی صحابیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، صرف ایک صحابی کی صحابیت کا اعلان قرآن مقدس نے کیا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا کہ چونکہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا ہے، ان کی صحابیت قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے، لہٰذا حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے براہ راست کہا ہے، یقول لصاحبی، جب وہ رسول اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ اب ثانی اثنین، ثانی حضرت صدیق اکبر، اول سرکار کی ذات۔ اکثر علماء نے ثانی اثنین میں ثانی سے مراد حضرت صدیق اکبر کو لیا ہے۔ ہمارے امام اہل سنت نے بھی فرمایا، یعنی وہ افضل الخلق بعد البشر بعد الرسل، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو بکر کی ذات مراد ہے یہاں پر۔ تو وہ ہر چیز میں سرکار کے ساتھ رہے، ہمیشہ سرکار کے ساتھ، پوری زندگی سرکار کے ساتھ، اور قبر انور میں بھی سرکار کے ساتھ، اور میدان محشر میں جب سرکار اٹھیں گے تو وہاں بھی حضرت صدیق اکبر ساتھ میں ہوں گے۔ ثانی اثنین کا معنی واضح ہے، لیکن کچھ علماء کرام نے ثانی سے مراد حضور کو لیا ہے، دو میں کے دوسرے۔ اگر یہ جملہ بولا جائے دو میں کا دوسرا، تو دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہو سکتا ہے۔ یہ دو ہیں تو دو میں سے ایک یہ بھی ہیں، دو میں سے ایک وہ بھی۔ تو کچھ مفسرین کرام نے ثانی سے مراد حضور کی ذات کو لیا۔ اب اگر حضور ثانی ہو تو اول کون ہے؟ اگر حضور ثانی ہے تو اول کون؟ اول صدیق اکبر۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے میں تو اول ہو نہیں سکتے، امکان ہی نہیں ہے، مرتبے میں اول ہو نہیں سکتے۔ تو پھر وہ اول کس چیز میں ہے؟ وہ اول کس چیز میں ہے؟ سرکار پر اپنی جان کو نچھاور کرنے میں اول ہے، سرکار پر اپنے آپ کو فدا کرنے میں اول ہیں، اور غار ثور میں داخل ہونے میں اول ہیں۔ غار ثوری کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب وہ داخل ہونے لگے، رات کا وقت، کہا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہر جائیں، مجھے اندر جانے دیں، کوئی موذی جانور ہو سکتا ہے، میں اس کی صفائی کر لوں۔ اور پھر سانپ کے سوراخوں کو بند کیا، اور آخری سوراخ پر اپنے ایڑی کو آپ نے لگا لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو اپنی جان کو نچھاور کرنے میں، سرکار پر اپنی جان کو فدا کرنے میں جو اول ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات پر تو پوری زندگی آپ کی سرکار کے لیے قربان تھی، قدم قدم پہ قربان۔ لیکن ابتدا ہی سے لے کر کے، ابتدائی اسلام سے لے کر کے، جب بھی سرکار پر کوئی ضرورت پڑی، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، چاہے جان کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ جس چیز کا معاملہ ہو، انہوں نے اپنے آپ کو سرکار پر فدا کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ اسی غار ثور میں جب اوپر گئے، ثور وہ پہاڑی ہے جو مکے میں سب سے زیادہ اونچی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے؟ 5410 فٹ ہے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہوں گے تو کتنا مشکل ہے اس پہاڑی پہ چڑھنا۔ ہر جگہ سے وہ پہاڑ نظر آتا ہے، مکے میں ہر جگہ سے وہ پہاڑ نظر آتا ہے، اور اچھا خاصا نوجوان اس پہاڑی پہ چڑھنے میں جو ہے وہ اس کے پسینے نکل آتے ہیں، وہ ہمت ہار دیتا ہے۔ آخر کار
ارادہ ہو تو پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں غار ثور پہ نہیں گئے تھے. عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں غار ثور پہ نہیں گئے تھے, بہت اونچا ہے, کوئی جانے کی تیاری نہیں تھی. لیکن وہ محبت کی نشانی, غار ثور محبت کی نشانی. وہاں پر اسی مقام پر نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے جس مقام پر میرے آقا نے نماز ادا کی. اسی مقام پر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے میری نظر میں سب سے زیادہ مکہ شریف میں اگر کسی چیز کی زیارت اہم ترین ہے تو وہ غار ثور ہے, اسی مقام پر. ایسے ہی غار حرا میں بھی ہے. تو ان دو مقامات پہ ضرور جانا چاہیے. تو سب سے اونچی پہاڑی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کچھ زخم آ گئے تھے, کیونکہ پہاڑی زمین ہے, اور جو ہے وہ مکے سے جو سفر ہوا عجیب و غریب حالت میں ہوا, تو سرکار کے پائے مبارک میں زخم آ گئے تھے. اب جس پہاڑی پر تنہا چڑھنا مشکل ترین کام ہے, اس پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں, کاندھوں پہ سوار ہو جائیں. اللہ اکبر, کتنا قرب حاصل ہے کہ صدیق اکبر نے سرکار کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا ہے, اور اس حالت میں وہ اس پہاڑی پہ آپ تشریف لے گئے. اور پھر رات کا وقت ہے, رات میں پہنچے تھے وہاں پر. غار ثور پہ جب پہنچے تو رات کا وقت تھا, لائٹ تو کوئی تھی نہیں وہاں پر, اندھیرا تھا, غار میں کوئی رہتا نہیں تھا. اب اس غار کے اندر جانا کتنی بڑی ہمت کا کام ہے. غار میں جانا ہی ہمت کا کام ہے. اگر کوئی مکان بند ہو, اندھیرا ہو, آپ کا مکان ہو اور 2-4 مہینے کے بعد آئیں وہ مکان بند ہو, اندھیرا ہو, تو آپ جانے کی ہمت نہیں کریں گے. ٹارچ جلا کے دیکھیں گے, موبائل کی ٹارچ جلائیں گے, کچھ نہ کچھ کہیں کوئی چیز جو ہے نقصان دہ چیز نہ ہو. اس لیے کہ معلوم ہے کوئی موذی جانور ہوگا, اور تھا وہاں پر. تو انہوں نے اپنی جان کو سرکار کے اوپر فدا کر دیا, نچھاور کر دیا, قربان کر دیا. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تو فنا کے بعد جو منزل ہوتی ہے وہ بقا کی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بقا عطا فرما دیا. ایسی بقا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آج بھی باقی ہیں, قیامت تک باقی رہیں گے, اور میدان محشر میں بھی اہل جنت کے تاجدار کے ساتھ ہوں. وہ بقا عطا فرمائی. اپنے آپ کو انہوں نے فدا کر دیا, نچھاور کر دیا. اور جب غار ثور سے نکلے تو نکلنے کا انداز کیا تھا, چلنے کا انداز کیا تھا. ہمیشہ چلتے تھے تو سرکار کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, اس لیے کہ حکم ہے کہ پیچھے پیچھے چلو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایمان والو نبی اور رسول کے آگے نہ چلو, پیچھے پیچھے چلتے تھے. لیکن وہاں جب چل رہے ہیں تو کبھی سرکار کے آگے چل رہے ہیں, کبھی پیچھے چل رہے ہیں, کبھی داہنے چل رہے ہیں, کبھی بائیں چل رہے ہیں. سرکار تو جانتے ہی تھے کہ صدیق کی منشا کیا ہے, لیکن ان کے مقام عشق کو ظاہر کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر آج چلنے کا انداز کیوں بدلا ہوا ہے, کیسے چل رہے ہو, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی پیچھے چلتے ہو, کبھی داہنے چلتے ہو, کبھی بائیں چلتے ہو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن کا تیر کہیں آگے سے نہ آ رہا ہو تو میں آگے چلتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے کہ تیر کہیں پیچھے سے نہ آ رہا ہو تو میں پیچھے چلتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے کہ داہنے سے تیر نہ آ رہا ہو تو داہنے چلتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے کہ بائیں سے نہ تیر آ رہا ہو تو بائیں سے چلتا ہوں. یعنی انہیں جہاں ڈر تھا جدھر سے تیر آئے گا ادھر ہی چلنا ہے, تاکہ دشمن کا تیر آئے تو ابو بکر کے سینے کو چھلنی کر دے, لیکن نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. ہماری جان قربان ہو جائے لیکن آقا کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, سرکار سامنے عرض کیا یا رسول اللہ لئن قتلت فانا رجل واحد وان قتلت فہلکت الامہ. یا رسول اللہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں ایک عام آدمی ہوں, لیکن یا رسول اللہ اگر آپ شہید کر دیے گئے تو امت ہلاک ہو جائے گی. یہ نظریہ تھا.
ہمیشہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ غزوہ بدر میں جب سرکار کے لیے ایک چھپر بنایا گیا کہ دشمنوں سے اس کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ سب کا نشانہ سرکار تھے، سرکار کو ختم کرنا چاہتے تھے، چھپر بنایا گیا ہے کہ سرکار کو یہاں پر محفوظ رکھا جائے۔ اب اس کی حفاظت کا معاملہ تھا کہ کون حفاظت کرے گا، فیصلہ ہو رہا تھا کس کو متعین کیا جائے۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، کہا میں اس کی حفاظت کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جب تک میں ہوں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اپنی جان پہ کی بازی لگا دی، اور جان کی بازی لگا کر کے سرکار کی حفاظت کی۔ اس لیے ثانی اثنین، اول ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے، اپنی جان کو نچھاور کرنے میں اول ہیں، اپنے آپ کو فدا کر دینے میں اول ہیں، اپنے آپ کو سرکار پر بالکل فنا کر دینے میں وہ اول ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ثانی اثنین، اسی لیے علماء کرام نے ثانی سے مراد جو ہے وہ یہاں پر سرکار کو لیا ہے، اور اول سے ثانی سے مراد جو ہے وہ حضرت ثانی سے مراد سرکار کی ذات کو لیا، اول سے مراد حضرت صدیق اکبر اول ہیں، وہ جان کو نچھاور کرنے میں جان قربان کر دیا۔ اور پھر اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں دونوں تھے، تو غار کا جو منظر ہے وہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو وہاں پر جو ہے اپنی فکر نہیں تھی، اپنی جان کو تو قربانی کر چکے تھے۔ غار میں سے آپ نے کہا یا رسول اللہ کہ دشمن اتنے قریب ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابو صدیق نے ان کی قدموں کی آہٹ سن لی اور کہا یا رسول اللہ دشمن اتنے قریب ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے، لو رآ قدمہ، اگر وہ اپنے قدم کو دیکھیں گے، لرآنا، وہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ وہیں سامنے تھے وہ دشمن۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں جو ہے وہ گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی، اور بے چینی تھی تو کس چیز کی تھی؟ بے چینی تو کس چیز کی تھی؟ اپنے لیے بے چینی نہیں تھی، اپنی جان کو تو قربانی کر چکے تھے، اپنی جان کو تو فدا کر چکے تھے۔ بے چینی اپنے لیے نہیں تھی، جو کچھ بے چینی تھی وہ سرکار کے لیے تھی، سرکار کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی بے چینی نہیں تھی، اپنی جان کو تو نے نچھاور کر دیا تھا۔ ورنہ سانپ کے سوراخوں کو کیوں بند کرتے، اور سانپ کی سوراخ پہ اپنی ایڑی کو کیوں لگاتے؟ اپنے لیے بے چینی نہیں تھی، بے چینی اور اضطراب جو کچھ تھا وہ مصطفیٰ کے لیے تھا، سرکار کے لیے تھا، تاجدار کائنات کے لیے تھا۔ تو یہ بے چینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سچے عاشق کو جو اس کا انعام عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے قلب صدیق پر سکینہ نازل فرما دیا، سکینت الہیہ کا نزول ہوا، اللہ نے اپنی طرف سے سکینہ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل پر سکینہ نازل فرما دے، سکون نازل فرما دے، تو بے قراری ختم ہو جائے گی، اضطراب ختم ہو جائے گا، سکینہ حاصل ہو جائے گا۔ تو وہ سکینہ جو ہے زندگی میں متعدد مقامات پر وہ سکینہ ظاہر ہوا، اور ایسا سکینہ کہ وہ دوسرے صحابہ کرام کو حاصل نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو 6 ہجری کے موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس میں سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ ہم لوگ چلیں گے، احرام باندھیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں پر کافروں نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا، آگے بڑھنے سے روک دیا اور کہا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اگلے سال کریے گا۔ مطلب دادا گیری، ان کی دادا گیری تھی، عمرہ کرنے سے روک دیا۔ اب صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے ہیں، دل میں مکے کو دیکھنے کی، طواف کرنے کی، سعی کرنے کی آرزو مچل رہی ہے، کوئی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ ہوا کہ معاہدہ کر لیا جائے، ایک تحریر لکھ لی جائے اور اس کے تحت کام ہوگا، اور اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ کافروں کی طرف سے سہیل ابن عدی، اس جو ہے صلح کے جو تحریر لکھی جا رہی تھی، معاہدہ کی جو تحریر لکھی جا رہی تھی، اس کو لکھنے کے لیے بیٹھا، تو اس میں لکھا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ دوسرے مکے سے کوئی آدمی مدینہ چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہے،
اور مدینے سے کوئی آدمی مکہ آ جائے گا تو اس کو جو ہے واپس نہیں کیا جائے گا. یہ تحریر لکھ گئی تھی، ابھی دستخط نہیں ہوا تھا، کہ ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں، مکے سے گھسٹتے ہوئے وہ اس حدیبیہ کے مقام تک آ گئے. اور وہاں جب آ گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اب وہ سہیل جو وہ لکھ رہا تھا، معاہدے کی تحریر لکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ان کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے یا آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اب کہاں سے وہ مار کھا کر کے گھسیٹتے ہوئے آئے تھے، بڑی رقت ان کے اندر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے صحابہ کرام کو اپنے زخموں کے نشانات دکھائے جو کافروں نے مارا تھا، نشانات پڑے تھے، اور نشانات دکھا کر کے کہا دیکھو اے میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو مجھے مکہ واپس کیا جا رہا ہے، مجھے کافروں نے کتنا مارا ہے، کتنی ایذا دی ہے، مجھے مکہ واپس بھیجا جا رہا ہے. تو یہ جب انہوں نے کہا تو صحابہ کرام پر بھی رقت طاری ہو گئی. اب کسی طرح سے صحابہ کرام اس پر راضی نہیں تھے کہ ان کو واپس کیا جائے. تو سرکار نے کہا سہیل سے کہ ابھی تو اس معاہدے پہ دستخط نہیں کیا گیا ہے نا، ابھی ان کو ہم لوگ لے جانے دو. کہا نہیں، تب معاہدہ نہیں ہوگا، اگر ان کو آپ لے جائیں گے مدینہ تو معاہدہ نہیں ہوگا، معاہدہ ختم. تو سرکار نے کہا ابو جندل سے کہ تم واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر تدبیر فرمائے گا. اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ احرام کھول دو اور واپس چلو. اب صحابہ کرام کے درمیان جوش، کوئی احرام کھولنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں سرکار کے پاس پہنچے. سوچئے کیا حال تھا اس وقت صحابہ کرام کا. جوش میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اسلام دین حق نہیں؟ کہا بے شک دین حق ہے. کہا تو پھر ہم دب کر کے کیوں صلح کریں؟ اور اسی غصے میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں؟ کہا بے شک سچے رسول ہیں. کہا کیا ہم دین حق پہ نہیں؟ کہا ہم دین حق پر ہیں. تو پھر ایسا تو وہی جواب حضرت صدیق اکبر دے رہے ہیں جو سرکار نے دیا تھا، وہی جواب دے رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ان کے رکاب کو تھامے رہو. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، انہوں نے احرام کو اتارا، اور جب انہوں نے اتارا تو تمام صحابہ کرام نے اتار دیا. اب غور کریں کہ وہاں پر ان کے دل کو کتنا قرار حاصل تھا، کیسا سکون حاصل تھا. اور یہ سکون کون سا تھا؟ وہی سکون تھا جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے قلب صدیق پر سکینہ نازل فرما دیا، سکون نازل فرما دیا. جب رب نے سکینہ نازل فرما دیا ہو، سکون و قرار نازل فرما دیا ہو، تو اس مومن کا دل کتنا مطمئن ہوگا، اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا کہ اس کے ایمان کے برابر کوئی ایمان نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کہ اگر تمام امت کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کے ایمان کو رکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر کے ایمان کا جو ترازو ہے وہ بھاری پڑ جائے گا. پوری امت کا، ایک دو لوگ نہیں، تمام صحابہ نہیں، خالی تمام صحابہ، تمام مومنین کے ایمان کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں جو ہے حضرت صدیق اکبر کے ایمان کو رکھا جائے تو وہ بھاری پڑ جائے. تو یہ وہی سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلب صدیق پر نازل فرمایا. انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تو رب نے سکینہ نازل فرمایا، ان کو بقا اور دوام کا تحفہ عطا فرما دیا. اور یہ کیوں ملا تھا انہوں نے اپنے آپ کو سرکار پر کی ذات میں فنا کر دیا تھا. بے انتہا عشق، محبت، سرکار پر مر مٹنے کا جذبہ، سرکار پر سب کچھ نچھاور کر دینے کا جذبہ. ایک بار کسی نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو دنیا سے کیا چیز پسند ہے؟ اگر آج پسندیدگی کو دیکھا جائے تو لوگ کیا پسند کریں گے؟
کریلی میں جو ہے وہ 1000 2-4 ہزار جو ہے وہ اسکوائر فٹ زمین مل جائے، بنگلہ مل جائے، مال و دولت مل جائے، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کہ میری 3 تمنا ہے. بڑی توجہ سے سنیں اس کو. ایک مومن کی تمنا کیا ہونی چاہیے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ ایک تو میری بیٹی عائشہ سرکار کے نکاح میں ہو، یہ ان کی تمنا ہے. یعنی اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، بیٹی کو بھی سرکار پر فدا ہو جائے، یہی تمنا ہے. اور دوسری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا رہے اور میں سرکار کے راستے میں خرچ کرتا رہوں. بے پناہ مال خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ واللہ ما نفعنی مال احد ما نفع مال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ جس نے جتنا احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ باقی ہے. ابو بکر کا بدلہ باقی ہے. اور روایت میں ہے کہ سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کے ہاتھ کو پکڑ کر کے سرکار خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کا احسان باقی ہے، ان کا بدلہ تو خود عطا فرما دے، خود تو عطا فرما دے. تو فرماتے غلاموں کو آزاد کیا، بہت 10 غلام کو آپ نے آزاد کیا ہے، بہت مہنگا خرید کر کے آزاد کیا. حضرت بلال کا واقعہ تو مشہور ہی ہے، بڑا مہنگا خریدا تھا آپ نے. امیہ نے کہا کہ میں تو تمہیں عقل مند دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کالا کلوٹا غلام تم نے اتنا مہنگا خریدا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا تمہارے اندر جو ہے وہ عقل مندی کی بات نہیں. کہا یہ تم غلام کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ میں نے کس کے کہنے سے خرید رہا ہوں، ہے نا. سارا مال نچھاور کر دیا، جو کچھ آپ کے پاس مال تھا سب کچھ نچھاور کر دیا، سارا مال دے دیا. تو آپ نے سنا، بارہا سنتے ہو، سب کچھ دے دیا، جو کچھ تھا سب دے دیا. اس کے بعد بھی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دیتا رہے اور میں سرکار کے راستے میں نچھاور کرتا رہوں. اور تیسری آرزو کیا ہے؟ وَالنَّظْرُ إِلَيْكَ، یار میں اپنے نبی کے چہرے زیبا کا ہر وقت دیدار کرتا رہوں، ہر وقت دیکھتا رہوں. عالم یہ تھا کہ ہر وقت تو دیدار کرتے ہی رہتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ والد محترم حضرت صدیق اکبر ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے، اور کبھی جب گھر آتے کسی ضرورت کے تحت تو ماہی بے آب کی طرح سے تڑپتے رہتے، بے چین رہتے. یعنی ایمان کا معیار دیکھو، معیار دیکھو کہ سب کچھ نچھاور ہے، پھر اس کے بعد تمنا ہے کہ ہر وقت دیدار کرتے رہیں، ہر وقت دیدار کرتے رہیں. اور جو تمنا تھی ان کی پوری ہوئی، زندگی بھر سرکار کا دیدار کیا، قبر انور میں بھی دیدار کر رہے ہیں، قبر انور میں بھی دیدار ہو رہا ہے، اور قیامت میں بھی دیدار ہوتا رہے گا، اور جنت میں بھی دیدار ہوتا رہے گا. فنا کر دیا سب کچھ. تو یہ جب یہ ان کا عمل کیا کہتا ہے کہ ایک سچے مومن کو اپنا سب کچھ سرکار پر نچھاور کر دینا چاہیے. آج تو لوگ مال کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، عدل کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نیتیں بدل جاتی ہیں. قوم کی امانت کو وہ اپنی تجوری میں ڈالنا چاہتے ہیں. اگر حضرت صدیق اکبر کی زندگی ان کے پیش نظر ہو تو یہ جذبہ دل میں، یہ خیال دل میں نہیں آ سکتا ہے. مال کے لیے ایمان کا سودا کر دینا، مال کے لیے راہ راست سے الگ ہٹ جانا، مال کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کر لینا، آج یہ چیز بالکل عام ہے. اس پرفتن دور میں برائی کی جو جڑ ہے، سرکار نے فرمایا ہرس انسان کو مٹا دیتی ہے. ہرس نے ہماری قوم کو، ہماری ملت کو آج برباد کر دیا ہے. ہمارے پاس ادارے ہیں لیکن وہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے لیکن اس مال کا رضائے الہی کے جذبے سے اس کا استعمال نہیں ہے. اے صحابہ کے ماننے والوں، اے حضرت صدیق اکبر کی محبت کا دم بھرنے والوں،
سیرت صدیقی کی زندگی کا یہ پہلو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں مال کو نچھاور کر دیں. اور جو آدمی اللہ کے راستے میں مال کو نچھاور کرے گا وہ حرام مال کہاں سے لے سکتا ہے، وہ ناجائز مال کہاں سے لے سکتا ہے، وہ غلط راستہ کہاں سے منتخب کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. جو سب کچھ فدا کر دے اس کے لیے نماز پڑھنا کہاں سے دشوار ہو جائے گا، فجر میں اٹھنا کہاں سے دشوار ہو جائے گا؟ سب کچھ نچھاور ہے. سب کچھ نچھاور جب ان پہ کر دے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تمام حضرات کو سیرت صدیق اکبر کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ان باتوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. باقی پروگرام جیسا کہ مولانا جنید صاحب جو بہترین عالم و فاضل ہیں اور اچھی طریقے سے بیان کرتے ہیں ان سے آپ سماعت فرمائیں، اور میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.